الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ پل صراط یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کیا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا، وہ پل صراط کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے اور جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ جو کافر اور مشرک گناہگار ہوں گے تو پل صراط کے اوپر کٹ کر سیدھے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا تو 7 مقامات کے اوپر لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 7 جگہوں پر اعمال کے بارے میں حساب ہوگا۔ 7 مقامات کے اوپر اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے بندے کے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی کہ بندے نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یا اس بندے نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا یا دل سے بھی اس بندے نے اس ایمان کا اقرار کر لیا تھا۔ جس بندے نے دنیا کے اندر زبان اور دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لے کے آیا، تو یہ بندہ اس مقام سے گزر جائے گا، یوں سمجھ لیں اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ چونکہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، اللہ رب العزت کو مانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے، اور آپ کے ساتھ نمازوں کے اندر بھی شریک ہوتے تھے، جمعہ کے اندر بھی شریک ہوتے، جہاد کے اندر بھی حصہ لیا کرتے تھے، لیکن وہ دل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے باقاعدہ اس بندے کی کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ فوراً دوبارہ سجدے کے اندر چلا گیا، تو اس بندے کا واجب مکمل نہیں ہوا۔ جب واجب مکمل نہیں ہوا تو اس بندے کی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری کرنے والا نماز کی چوری کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کی نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے کہ بندہ رکوع اچھی طرح نہ کرے، بندہ سجدہ اچھی طرح نہ کرے، نماز کے فرائض واجبات کو مکمل طریقے پہ ادا نہ کرے، یہ نماز کے اندر چوری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج ہماری نمازوں کے اندر یہ چوری پائی جاتی ہے، اس لیے علماء کرام مشائخ کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو سیکھا جائے،
اپنی نمازوں کو درست کیا جائے۔ ہم نے جو نماز بچپن کے اندر سیکھی ہے، کسی گھر کے اندر سیکھ لی، کسی حافظ کے پاس سیکھ لی، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بندہ کسی صحیح عالم کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اور ان کو جا کر اپنی نماز باقاعدہ سنائے کہ میری تشہد، میرا درود شریف، میری دعائے قنوت، میری ثنا یہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ہمیں حروف تو یاد ہوتی ہیں، ثنا بھی یاد ہوتی ہے، دعائے قنوت بھی یاد ہوتی ہے، لیکن تجوید کے حوالے سے غلطی پائی جاتی ہے۔ جب بندے کو تجوید کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، جب حروف کی ادائیگی کا صحیح علم نہیں ہوتا، تو بندہ نماز ادا کرنے کی بجائے غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے اندر جو ہاں ہے یہ حروف حلقی کے اندر سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ہاں جو حروف حلقی کے اندر سے ہے، حلوے والی ہاں ہے، اس ہاں کی بجائے دوسری ہاں جو آنکھ والی ہوتی ہے اس کو ادا کر لیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے الحمد جو ہاں حلوے والی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب بندہ آنکھ والی ہاں اپنے حلق سے نکالتے، منہ سے نکالتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام کمزوری اللہ کے لیے ہے۔ صرف تجوید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ جب تجوید کا علم ہوتا ہے تو معنی صحیح بن جاتا ہے کہ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہے۔ اور جب تجوید کا علم ہی نہیں ہوتا، حروف کی ادائیگی کا صحیح علم نہیں ہوتا، حروف کو ادا ہی نہیں کر سکتا، تو بندہ نماز پڑھتے 5 وقت دن کے اندر نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، واجبات وتر پڑھتا ہے، اور نوافل کا اہتمام کرتے کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور ہر مرتبہ یہی کہہ رہا تمام کمزوریاں اللہ کے لیے، تمام کمزوریاں اللہ کے لیے۔ اللہ کمزور ہے، اللہ تو کمزور ہے، اللہ تو قوی ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان کے اندر ایک لفظ ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تجوید کا علم نہیں ہوتا، 2 لفظ ہیں، قلب اور قلب۔ قلب جو موٹے قاف کے ساتھ ہے اس کا معنی بنتا ہے دل، اور جو چھوٹے قاف کے ساتھ ہے اس کا معنی بنتا ہے کتا۔ اگر بندے کو چھوٹے اور بڑے کاف یا باریک اور موٹے کاف کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس حرف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، اس حرف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے، تو بندہ اس وقت قلب جو موٹے قاف کے ساتھ آتا ہے اسے قلب پڑھ کے کتا معنی کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ نماز بھی بندے کی بعض مرتبہ اس تجوید کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک تیسری مثال میں دیتا ہوں، آپ نماز کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، قل جو موٹے کاف کے ساتھ ہے اس کا معنی بنتا ہے کہہ دیجئے، اور جو باریک پتلے کاف کے ساتھ قل اس کا معنی بنتا ہے کھائیے۔ اب جب بندے کو موٹے اور باریک کاف کی پہچان نہیں ہے اور ادائیگی کا علم ہی نہیں ہے، یہ بندہ جو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس کا معنی یہ بنے کھا لیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ اللہ تو اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، لیکن جب اس حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ کھا لیجئے وہ اللہ ایک ہے، تو بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے نمازوں کو درست کریں، نمازوں کو سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھے اور ان کو جا کر مکمل نماز سنائیں۔ اور نماز کو جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ہم ماہ رمضان کے اندر یہ نماز مکمل سکھاتے ہیں، بعض مرتبہ مکمل نہیں ہوتی، اگرچہ سکھانے کا عمل تو ہوتا ہے۔ آپ حضرات اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ نکال کر، 15 منٹ نکال کر کسی عالم کے پاس جائیں اور ان کو جا کے کہیں میں جو تکبیر تحریمہ کہتا ہوں کیا میری انگلیاں کعبے کی طرف بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ اسی طرح میں ہاتھ باندھ لیتا ہوں، ناف کے نیچے باندھتا ہوں یا ناف کے اوپر یا ناف سے بالکل اوپر لے جاتا ہوں، کیا میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ جب میں رکوع کے اندر جاتا ہوں میری کمر اور سر بالکل برابر ہوتا ہے یا برابر نہیں ہوتا، اور یہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے؟ جب آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء کو جا کر یہ ساری چیزیں بتلائیں گے تو علماء آپ کی نشاندہی کریں گے، پھر آپ کی نمازیں درست ہو جائیں گی۔ نمازیں درست ہوں گی تو پل صراط کے دوسرے مقامات کے اوپر سے آپ گزر جائیں گے۔ تو کتنے مقام ہو گئے؟ 2 مقام۔ پہلے مقام کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، پل صراط کے دوسرے مقام کے اوپر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جب 2 پرچوں کے اندر یہ کامیاب ہو جائے گا،
2 امتحانوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا، پھر اگلے قدم کے اوپر تیسرے پرچے کی باری آئے گی، تیسرا امتحان آئے گا، اور تیسرا اس بندے سے نمازوں روزوں کے بارے میں جانچ پڑتال ہوگی کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا ان روزوں کا اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا دنیا کے اندر جوانی کی عمر تھی، اپنے اوپر مختلف بیماریوں کا بہانہ لگا کے روزوں کو چھوڑ دیا تھا، روزوں کو قضا کر دیا تھا، کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں گیا، بلکہ خود مفتی بن کے اپنی ذات کے اوپر فتویٰ لگا کے کہ میرے لیے تو روزے رکھنے جائز نہیں ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، گردے کا مریض ہوں، فلاں بیماری کا مریض ہوں، میں تو بات کے اندر کہ فدیہ ادا کر دوں گا۔ اگر بندہ خود مفتی بن جائے تو بندے کو اپنے چونکہ اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اگر کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر اور حکیم کہہ دے وہ بات اور ہے، اگر بندہ خود فتویٰ لگا کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، فدیہ ادا نہیں کرتا، تو بعض مرتبہ علماء کرام سے پوچھا جائے تو علماء یہ کہتے ہیں اگرچہ اب تو آپ نے روزے چھوڑ دیے، قضا کر دیے، لیکن آپ فدیہ نہیں دے سکتے، جوان آدمی ہے، آپ کو بعد کے اندر روزوں کی قضا کرنی ہوگی، بعد کے اندر روزے قضا رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ بعد کے اندر روزے قضا نہیں رکھتا یا فدیہ بھی ادا نہیں کرتا تو پل صراط کے تیسرے مقام کے اوپر جا کے یہ بندہ پھنس جائے گا۔ جب اس امتحان کے اندر سے ایمان والے پاس ہو جائیں گے، نماز بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، چوتھا پرچہ ہوگا وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا کہ بندوں کے اوپر جو اللہ نے مال عطا کیا تھا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، کیا اس مال کی زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بعض مرتبہ یا تو حساب صحیح نہیں لگایا جاتا، یا بعض مرتبہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، خواتین یہ کہتی ہے ہم نے تو شریعت کا مسئلہ سنا ہے کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونے ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، میرے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لہٰذا میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ خواتین کہہ دیتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر تو 10-15 تولے چاندی ہے اور شریعت کا ہم نے مسئلہ یہ سنا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لہٰذا میرے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ عورت خود مفتیہ بن چکی ہے، اس مسئلے کے اندر بندہ خود مفتی نہ بنے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے کوئی بات نہیں، 52 تولہ چاندی نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہم نے یہاں پر غریبوں کا حق دیکھنا ہے، غریبوں کا حق کس چیز کے اندر لازم ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے کہ بندے کے پاس جو مال پیسہ ہے، بندے کے پاس جو زیورات ہے، بندے کے پاس جو نقدی ہے، تجارتی سامان ہے، اس مال کی جو قیمت ہے اگر یہ 52 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہم نے 7.5 تولے سونے کو نہیں دیکھنا، 52 تولہ چاندی کو مکمل نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اپنے پاس مال پیسے زیورات کو 52 تولہ چاندی کے نصاب کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ مال وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں کے اندر یوں سمجھیے، جو بندہ 35-40 ہزار روپے کا آج کے دور کے اندر مالک ہے اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کسی بندے کے پاس صرف آدھا تولہ سونا ہے اور چند تولے چاندی ہے، اس کے ساتھ چند نقدی روپے ہیں، یہ تینوں اشیاء ملا کے، تینوں چیزیں ملا کے 52 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 35-40 ہزار مالیت تک پہنچ جاتی ہیں تو بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب بندے کے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ غرباء کو تقسیم کر دے۔ بعض مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن صحیح مصرف کے اندر استعمال نہیں کرتے۔ خواتین گھر کے اندر کہہ دیتی ہیں کہ میں نے اس مرتبہ زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے، خاوند کہتے ہیں کہ میں غرباء کے اندر مدارس کے اندر تقسیم کر دوں، کہتے ہیں نہیں، میں نے اس مرتبہ اپنی سہیلیوں کو دینی ہے، جو میرے قرب و جوار کے اندر پڑوسی غرباء ہیں تو ان کو دینی ہے۔ بعض مرتبہ خواتین یہ فریضہ تو ادا کرتی ہیں لیکن اس بیچاری خاتون کو علم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس کو ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کس کے اوپر لگتی ہے۔ جس طرح ہمارے پاس کوئی ہدیہ کی رقم ہوتی ہے، یہ چندے کی رقم ہوتی ہے، یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، وہ ہر بندے کو دیا جا سکتا ہے، غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کسی امیر کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جو بندہ اس زکوٰۃ کا مستحق ہے صرف اسی کو ادا کی جا سکتی ہے۔
اگر کسی اور کو ادا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، جب زکوٰۃ ادا نہ ہوئی تو پل صراط کے اس چوتھے مقام کے اوپر جا کے پھنس سکتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ انگریزی حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ میں نے جنوری کے اندر زکوٰۃ دینی ہے، میں نے جولائی کے اندر زکوٰۃ نکالنی ہے، تو انگریزی کا حساب کرتے ہیں، چاند کا حساب نہیں کرتے۔ جو حضرات انگریزی حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو انہیں چاہیے یہ 11 دن کی زکوٰۃ زائد نکال دیا کریں، چونکہ انگریزی کے جو ایام ہیں یہ چاند کے ایام سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر بندہ چاند کے حساب سے نکال دے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب بندہ انگریزی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو 11 دن کی زکوٰۃ زائد ادا کرے گا۔ اگر اس بندے نے انگریزی کے حساب سے زکوٰۃ نکالی اور 11 دن جو زائد بنتے تھے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 33 سال کے بعد اس بندے کے اوپر پورے 1 سال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا۔ اگر ہر سال 11 دنوں کی نکالتے رہے تو ٹھیک ہے، 11 دن کی نہیں نکالی تو 33 سال کے بعد پھر پورے 1 سال کی زکوٰۃ نکالنا ان کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ بھی نکالیں، زکوٰۃ کا صحیح حساب کیا کریں، علماء کرام سے پوچھا کریں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے جو صحیح مصرف ہے جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے تو وہاں پہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ لگائیں تاکہ تمام فریضیں ادا ہو جائیں۔